حضور آئے بھی ہمارے پاس ہیں اور خوشیاں بھی ہم ہی مناتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ پوری آیت مبارکہ عظمت مصطفیٰ کو نکھار نکھار کر بیان کر رہی ہے سبحان اللہ، اور کھول کھول کر بتا رہی ہے کہ یہ عام رسول نہیں، بڑے عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، اور اے مومنو آئے تمہارے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور کی آمد کا احساس بھی ہمیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی عظیم شخصیت آنا چاہے، کوئی بڑی سے بڑی ہستی، بڑی سے بڑی شخصیت، تو آپ ان کی آمد کا استقبال بھی کریں گے، اہتمام بھی کریں گے، انتظام بھی کریں گے کہ ایک بڑی ہستی آ رہی ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم اپنے گھر کی گلی کو صاف کریں گے، اپنے گھر کو صاف کریں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، کچھ نہ کچھ انتظام اور اہتمام کریں گے۔ میں نے کہا یہ کسی بڑی شخصیت کی آمد کا استقبال کرنا یہ دو باتوں کا عکاس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ہستی کے بڑے ہونے کا دل میں احساس ہے، اور دوسرا یہ کہ جن کے پاس آ رہے ہیں وہ بندہ عقل مند ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ عقل مند ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، اگر وہ کچھ بھی اہتمام و انتظام نہیں کرتا، نہ گھر کو صاف کرتا ہے، نہ گلی کو صاف کرتا ہے، نہ نہاتا دھوتا ہے، اور نہ کوئی اور استقبال کا وہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، تو یہ دو باتیں پھر اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آنے والے کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ عقل سے بیچارہ فارغ ہے، اس کا عقل بھی نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں ساری کائنات کی شخصیتیں مصطفیٰ پر قربان کر دی جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ عظیم رسول ہے جو آئے بھی نوع انسانی میں سے ہیں، اور اے مومنو آئے بھی تمہارے پاس ہے۔ تو اس پوری کائنات کو دیکھ لو، سنیو کتنے خوش نصیب ہو، حضور کی آمد کا جشن ہم منا کر بتاتے ہیں کہ حضور کی آمد کا ہمارے دل میں احساس بھی ہے، اور حضور کے آنے کو ہم سمجھتے بھی ہیں، عقل مند بھی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اگر حضور کی آمد کی خوشی ہم نہ منائیں تو پھر اتنی بڑی ہستی اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے پاس آئی، تمہارے پاس آئی، ہم منہ بسور کے بیٹھ جائیں پریشان، اور کوئی خوشی کے آثار نہ ہو، کوئی جشن نہ ہو، کوئی استقبال نہ ہو، تو پھر اس بات کی عکاسی ہے کہ جن کے پاس آ رہے ہیں وہ بیچارے عقل سے فارغ ہیں۔ مگر سنیو کتنے خوش نصیب ہو کہ اس دنیا کے لوگ جو حضور کی آمد کا جشن نہیں مناتے، اللہ نے انہیں عقل بھی نہیں دی اور حضور کی آمد کا احساس بھی انہیں نہیں ہے۔ جن کو احساس ہے اور جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، وہ آمد پاک کا جشن بھی مناتے ہیں، میلاد بھی کرتے ہیں، خوشیاں بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عمر مبارک تھی 6 سال کی، آپ نے 2 گھنٹے کا خطاب فرمایا، اور وہ خطاب آپ کا عام بندوں میں نہ تھا، بڑے بڑے علماء کے درمیان آپ کا خطاب تھا۔ اگر وہ الگ الگ آتے تو ہر ایک اپنے دور کا مجدد ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے 6 گھنٹے 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے کا خطاب فرمایا، اور آپ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی آمد پر میلاد کرتے ہو، کوئی دلیل تو بتاؤ، حضور کی آمد پر میلاد کی دلیل کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو سرکار جب پیدا ہوئے 12 ربیع الاول رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اور اسی گھڑی کی رب نے قرآن پاک میں قسم یاد فرمائی، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے اس صبح کی جس صبح کو میرے محبوب نے آنکھیں کھولی، آئے آئے، سبحان جس صبح اللہ، کو مدینے کے تاجدار آئے، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام، اس نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور 12 کو آئے، ارے سارا سال حضور کو یاد نہ کرو، مگر اس دن تو کر لیا کرو جس دن حضور آئے۔ سبحان حضور اللہ۔ آئے تو کیا کیا؟ اللہم حب لی امتی، حضور نے یہ دعا کی مولا میری امت کی بخشش فرما،
میری امت کی مغفرت فرما. ارے سارا سال یاد نہ کرو پر جس دن مصطفیٰ نے یاد کیا اس دن تو یاد کر لیا. سبحان اللہ. کم از کم اس دن تو یاد کر لیا کرو کہ حضور نے تمہیں آ کر یاد کیا. حضور کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے جب سرکار پیدا ہوئے نا حضور کی ولادت ہوئی فرماتی ہیں کہ سرکار صاف اور ستھرے تھے. کیا تھے؟ صاف اور ستھرے. ختنہ بھی ہوا ہے اور حضور ناف بریدہ بھی ہے, بالوں میں کنگھا بھی لگا ہوا ہے, آقا علیہ السلام نے غسل بھی کیا ہوا ہے. فرماتی ہے طاہرم مطہرم مطیبم معبرم معطرم. فرما طاہر بھی تھے مطہر بھی تھے, آپ کے جسم سے خوشبوئیں بھی آ رہی تھی اور آتے ہی آپ نے سر سجدے میں رکھا اور حضور نے امت کو یاد فرمایا. آپ فرماتی ہے کہ حضور نے سجدے کی حالت میں ہاتھوں کو اٹھا کر رافعان یدیہ اللہم اغلی امتی, ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے امت کے لیے بخشش کی دعا فرما کے حضور نے بتا دیا ارے میں مصطفیٰ آتے ہی امت کو یاد کر رہا ہوں, یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میں ایسے نہیں آیا, نبوت کے تاج بھی پہن کر آیا. سبحان اللہ. امت کو وہی یاد کرتا ہے جو نبی بن کر آتا ہے. نبی بن کر آتا ہے. ایسے تو حضور نے امت کو یاد نہیں فرمایا نا, نبی تھے تو امت کو یاد کیا. کہتے 40 سال کے بعد نبوت ملی. میں نے کہا سب نے لکھا ہے, تمہارے مولویوں بھی لکھا ہے, پڑھو نا ذرا. حضور نے امت کو یاد کیا پیدا ہوتے ہی. بڑی قابل توجہ بات, سرکار نے سر رکھا سجدے میں, اللہ رب العزت نے حضور کے سجدے کی برکت سے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا. پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا. جعلت الارض مسجدا, یہ سجدہ مصطفیٰ کی برکت تھی کہ ساری مسجد پاک, زمین پاک ہو گئی. رب نے اسے مسجد کی حیثیت عطا کی. سبحان اللہ. حضرت گرامی حضور پیدا ہوئے. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوپھی جان فرماتی ہیں میں قریب گئی, میں نے کہا حضور کو نہلاؤں دھلاؤں, حضور کو غسل دلاؤں. جب میں قریب گئی نا عاطف غیبی سے آواز آئی اے نبی کی پھوپھی جان میرے محبوب کو دیکھ تو صحیح. یہ غسل بھی کر کے آیا ہے, نہا کے بھی آیا ہے, کنگھا بھی کر کے آیا ہے, آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا ہے, اور یہ آب کوثر سے صاف اور ستھرا ہو کے آیا ہے. ایک ناف بریدہ بھی ہے, ختن و شدہ بھی ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اس پر کوئی احسان نہ کرے, میرا محبوب احسان لینے نہیں آیا, احسان کرنے آیا ہے. سبحان اللہ. احسان کرنے آیا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, جشن بلاد نبی. زندہ باد. فرمایا یہ محبوب احسان لینے نہیں آیا, احسان کرنے آیا ہے. آپ دیکھیں نا, اگر کوئی اللہ رب العزت نے اس لیے تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا. اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ. حضور کیا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا, اور پھر کل خلائق من نوری, کل کائنات کو رب نے میرے نور سے تخلیق فرمایا. وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ, ساری مخلوق میرے نور سے اور میں مصطفیٰ خدا کے نور سے. سبحان اللہ. کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور مقام پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اٹھاؤ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی کی کتابیں, برکت رسول اللہ فی الہند, برکت مصطفیٰ فی الہند, شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ, یہ چاروں صفات جیسے اللہ کی ہیں ویسے یہ چاروں صفات مصطفیٰ. سبحان اللہ. ویسے یہ چاروں صفات مصطفیٰ کی ہیں. فرما اللہ بھی اول, مصطفیٰ بھی اول, اللہ بھی آخر, مصطفیٰ بھی آخر, اللہ بھی ظاہر, مصطفیٰ بھی ظاہر, اللہ بھی باطن, مصطفیٰ بھی باطن. سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا نا, اب بڑی قابل توجہ بات ہے کہ حضور اول ہے کس چیز میں؟ نور کے بننے میں اول, اور رب پر اسلام لانے میں اول, رب کو سجدہ کرنے میں اول. حضور اس کائنات میں آنے میں اول, اور حضور جنت میں جانے میں اول.
سبحان اللہ. اول کائنات کیسے ہے؟ فرمایا کہ جیسے اعتبار سے دیکھو مصطفیٰ ہی اول ہے. اور اول کیوں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. واہ سبحان اللہ. نور نبیک من نورہ، من نورہ. یہ ہی ضمیر کا مرجع جو ہے اس حدیث کے شروع میں لفظ اللہ ہے. ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ اے من نور ذاتہ اے من نور اللہ. علماء نے لکھا فرمایا اللہ نے اپنے نور سے، اللہ نے اپنے نور ذات سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا. آئے سبحان اللہ. نور ذات سے. اور مقام پر اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور. توجہ ہے سبحان اللہ. وقت کافی دیگے لگتے تھکے بیٹھو بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ. قد جاءکم من اللہ نور، من اللہ اللہ کی طرف سے. قبلہ فریدی صاحب علماء نے فرمایا کہ من کی دو قسمیں ہیں، ایک من تبیینیہ، ایک من تبعیضیہ. من تبیینیہ وہ ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے آتا ہے، وضاحت کے لیے آتا ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے یہ جو نور تمہارے پاس آیا ہے یہ کہیں اور سے نہیں آیا، نہ شرق سے نہ غرب سے، نہ شمال سے نہ جنوب سے، نہ آسمان سے نہ زمین سے. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے. اگر من بناؤ تبیینیہ، اگر من بناؤ تبعیضیہ بعض کے معنی میں، پھر مطلب یہ ہوگا یہ جو نور تمہارے پاس آیا ہے اے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، من اللہ نور. فرمایا یہ من تبعیضیہ ہے، بعض کے معنی میں ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، من کا معنی بعض. فرمایا یہ اللہ کا حصہ تمہارے پاس آیا. سبحان اللہ. یہ سمجھے بات. سبحان اللہ. بعض کا معنی حصہ، بعض کا معنی کیا ہے؟ حصہ. بعض کا معنی کچھ، بعض کا معنی جز. واہ سبحان اللہ. جو پہلا معنی تھا عالمانہ اور یہ معنی ہے عاشقانہ. پہلی تفسیر تھی عالمانہ، یہ تفسیر ہے عاشقانہ. اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس وہ نور آیا جو اللہ کے نور کا حصہ ہے. کیا مطلب؟ فرمایا تھا تو یہ محبوب میرے حصے کا پر میں نے تمہیں عطا کر دیا. سبحان اللہ. پر میں نے تمہیں عطا کر دیا. اور اگر اس کا مزید اس کا اگر پیچیدگی میں جا کر ترجمہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور کا ایک حصہ نکالا اور اس کو مصطفیٰ کا نام دے دیا. آئے 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کو مصطفیٰ کا نام دے دیا. اللہ اکبر. آپ کوئی چیز کاٹیں، آپ سیب لے لیں اور سیب کو کاٹیں، سیب کی ایک ڈلی جدا کر لیں تو کیا کہیں گے؟ یہ سیب اور ہے، سیب کی ڈلی اور ہے. یہی کہیں گے یہ ڈلی بھی سیب میں سے ہے، اس کا جز ہے، اس کا حصہ ہے. اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے اپنے نور کا ایک حصہ، ایک جز جدا کیا اور اسی کو نام دیا مصطفیٰ کا. ارے یہ اس کا غیر نہیں، وہ اس کا غیر نہیں، یہ اسی کی ذات میں سے ہے. اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں اے من نور ذات ہی. سارے انبیاء خدا کے نور صفات سے، مصطفیٰ خدا کے نور ذات سے ہے، اس لیے یہ اس کے نور کا حصہ ہے. یہ بھی اور نہیں، وہ بھی اور نہیں، یہ اس سے جدا نہیں، وہ اس سے جدا نہیں. اس لیے فرمایا ہے کہ ہر دم سے کہے آہدی ہو ہے، آمدی ہو ہے، بین دے ہو لے دلڑی ہو ہے. انا احمد بلا بین، انا عرب بلا عین، او کما قال علیہ السلام. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہونا عشق مصطفیٰ. زندگی نعرہ حیدری. جناب حمدہ محسن زندہ باد.
اگر ہو جائے برداشت تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو واپس کر دینا۔ وہ نظرہ اونچی آواز نہ۔ سبحان اللہ۔ جی اسی لیے فرمایا احمدی روہے احمدی روہے میم دے اولے دلڑی بوہے، میم دے اولے دلڑی بوہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے تو نہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے حضور کا نور کیوں بنایا؟ تاکہ کوئی حضور پر احسان نہ جتلائے۔ کیا نہ کرے؟ احسان نہ جتلائے۔ دیکھیں جو پہلے آتا ہے نا وہ احسان جتلاتا ہے۔ قبلہ فریدی صاحب باغ لگائیں اور مجھے اپنے باغ میں لے جائیں اور فرمائے دورانی صاحب میں نے یہ باغ لگایا ہے، میں ان کے باغ کی ایک موٹی کا پھول توڑ کر کہوں یہ پھول تو میرا ہے، قبلہ فریدی صاحب فرمائیں گے، قبلہ شاہ صاحب فرمائیں گے یہ آپ کا کیسے ہے؟ بوٹی ہم نے لگائی، پھول آپ کا ہے۔ اتنے میں بوٹی نے کہا یہ پھول کسی کا نہیں، یہ تو میرا ہے کہ میری شاخ پہ لگا ہے۔ مگر اتنے میں زمین کہنے لگی یہ پھول میرا ہے، اگر میں بوٹی کو اپنا سینہ پیش نہ کرتی تو یہ پھول کیسے اگتا؟ یہ بوٹی نہ اگتی تو پھول نہ اگتا۔ اتنے میں سورج نے کہا میں اگر گرنے پیش نہ کرتا تو یہ کھلتا کیسے؟ اتنے میں شبنم نے کہا اگر میں اپنی نمی پیش نہ کرتی تو یہ تر و تازہ کیسے رہتا؟ سورج کی کرنیں کہتی ہیں کہ ہم نے کرنیں پیش کی تو یہ کھل اٹھا۔ شبنم کہتی ہے میں نے نمی پیش کی تو یہ تر و تازہ رہا۔ بوٹی کہتی ہے میری ٹہنی پر تھا تبھی تو یہ پیدا ہوا۔ اس نے زمین کہتی ہے میں اگر سینہ پیش نہ کرتی تو بوٹی نہ اگتی۔ قبلہ فریدی صاحب فرماتے ہیں میں اگر بوٹی نہ لے آتا تو میرے باغ میں ہی نہ ہوتی، جب بوٹی نہ ہوتی تو پھول نہ ہوتا۔ اب ذرا توجہ کرنا، ہر کوئی پھول بیچارہ ایک ہے مگر ہر کوئی احسان جتلا رہا ہے۔ ہر کوئی احسان جتلا رہا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے نہ آسمان بنایا، نہ زمین بنائی، نہ سورج بنایا، نہ چاند کو پیدا کیا، نہ کہکشاں، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ پہاڑ، نہ درخت، نہ شجر و حجر، نہ برگ و ثمر، نہ آدم، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ یعقوب، نہ نوح، کسی کو پیدا نہ کیا، نہ حضور کے والدین، نہ حضور کے دادا جان، نہ حضور کے نانا جان، کائنات میں کچھ بھی نہ تھا۔ سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرما دیا، کیوں؟ تاکہ کوئی پہلے آ کر میرے مصطفیٰ پر احسان نہ جتلائے۔ اگر آسمان پہلے ہوتا کہتا مصطفیٰ آئے میں نے سائبان فراہم کیا، زمین پہلے ہوتی وہ کہتی مصطفیٰ آئے تو میں نے اپنا سینہ پیش کیا، سورج پہلے ہوتا وہ کہتا میں نے حضور کو جگہ عطا فرمائی، اسی طرح چاند ہوتا تو وہ بھی احسان جتلاتا۔ رب نے کچھ بھی پیدا نہ فرمایا، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی پیدا نہ فرمایا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرما کر بتا دیا ارے کوئی میرے مصطفیٰ پر احسان نہ جتلائے، یہ احسان لینے نہیں آیا، یہ احسان کرنے آیا ہے، کیونکہ یہ محسن کائنات بن کر آ رہا ہے، یہ محسن اعظم بن کر آ رہا ہے۔ ہر چیز کو بعد میں تخلیق فرما کر سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرما کر بتا دیا کہ محسن کائنات مصطفیٰ ہے، تاکہ کائنات کا کندھا نیچا رہے، مصطفیٰ کے قدم کا تلوا اونچا رہے۔ دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، میٹھے کی آمد، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ تاکہ ساری کائنات کا کندھا نیچا رہے، میرے مصطفیٰ کا تلوا اونچا رہے۔ کہ حضور تو خود محسن کائنات بن کر آئے ہیں۔ حضرات گرامی حضور پیدا ہوئے نا، علماء فرماتے ہیں یہ صحیح روایت ہے، میرے آقا کا معجزہ ہے کہ حضور کی ناف نہیں تھی، ناف مبارک نہیں تھی، ناف نہیں تھی۔ حالانکہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ناف ہوتی ہے، اس ناف کے ذریعے اس کو خوراک ملتی ہے۔ رب نے ماں کے پیٹ میں بھی میرے آقا کی ناف نہ بنا کر بتا دیا ان نادانوں جو خوراک عام بچے کی ہوتی ہے وہ میرے نبی کی نہیں تھی، ماں کے پیٹ میں بھی یہ نور کی خوراک لیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ میں بھی رہ کر نور کی خوراک لیتے رہے، اس لیے کہ یہ تو نور علی نور ہے، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ اگر کوئی اپنی سائنس کو میڈیکل کو درمیان میں دخل دے تو وہ الگ بات ہے، مگر جہاں معجزہ آ جاتا ہے وہاں میڈیکل اور سائنس بھی رک جاتی ہے۔ یہ خالق للعادت امر جو ہے
یہ میرے نبی کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ حضور کی ناک نہیں تھی، آپ ناک بریدہ پیدا ہوئے۔ حدیث بھی صحیح ہے، اس کے رجال بھی سیکا ہے، معتبر ہے، مستند ہے، کوئی اس کی صحت پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے محدثین نے حدیث نقل فرمائی ہے، حضور کی ناک نہ ہونا میرے آقا کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ اب اگر حضور پیدا ہوں، صاف بھی ہوں، ستھرے بھی ہوں، طاہر بھی ہوں، مطہر بھی ہوں، پاکیزہ بھی ہوں، اور سرما بھی لگا ہوا ہو، کنگھا بھی لگا ہوا ہو، پھر بھی کوئی مقابلہ کرے حضور کا، تو میں کہتا ہوں کس منہ سے مقابلہ کرتا ہے؟ حضور سے برابری کرے تو کس منہ سے برابری کرتا ہے؟ رب نے تو میرے نبی کی ولادت کو بھی بے نظیر بنا دیا، ولادت بھی عام بچوں کی طرح نہیں ہے، تو پھر حضور کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ حضور کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا حضور کی برابری تو مولا علی نے بھی نہیں کی۔ مولا علی نے بھی، مولا علی ایک مرتبہ باہر آئے، کوئی بندہ کہنے لگا کہ دیکھو نبی کا بھائی آ رہا ہے۔ حضرت مولا علی ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا میرا تعارف یوں نہ کراؤ، میری اس فضیلت کو بیان نہ کرو، اگر فضیلت بیان کرنی ہے یوں کہو ابو تراب آ رہا ہے۔ فرمایا اتنا نبی کا بھائی کہنے میں مجھے خوشی نہیں ہوتی ہے جتنا ابو تراب کہنے میں مجھے خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا نبی کی برابری تو ابو بکر نے بھی نہیں کی، عمر نے بھی نہیں کی، حضرت مولا علی نے بھی نہیں کی۔ منافقین نے اعتراض کیا۔ ایک منافق کی بات اس طرح سامنے آئی کہ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا، آقا میری اونٹنی کہاں ہے؟ میں تلاش کر کر کے تھک گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا فلاں جھاڑی کے اندر اس کی نکیل کی رسی پھنسی ہے، وہاں سے جا کر لے، وہاں سے جا کر لے لے۔ منافق نے اپنی حرکت کی، اس نے کہا نبی بھی غیب جانتا ہے تو غیب کی باتیں نبی سے پوچھتا ہے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا بدبختو اب بہانے نہیں چلیں گے، عذر نہیں چلیں گے، پہلے مومن ہوئے تھے اب کافر ہو چکے ہو، نبی کے علم میں تان کر کے اب کافر ہو چکے ہو۔ حضرت مولا علی منبر پر آئے، آپ نے فرمایا حضور کے علم میں تان کرتے ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سائل نے کہا اے علی عرش کی بات پوچھے یا فرش کی؟ آپ نے فرمایا عرش و فرش کیا ہوتا ہے؟ سجودی اما دون العرش، عرش کے پار کی بات پوچھو علی وہ بھی بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ عرش کے پار کی بات پوچھو علی وہ بھی بتائے گا۔ میں نے کہا جن کے غلاموں کا یہ علم ہے، آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اگر دین کو سیکھنا ہے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے خاندان کی اور علاقے کی بوڑھی عورتوں سے سیکھو۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو حضور نے چھٹے آسمان پر بلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا یا رسول اللہ آپ نے یہ جو فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح خدمت سر انجام دیں گے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ اے آقا وہ کیسے؟ کسی اپنی امت کے ایک عالم کا دیدار تو کرائیں۔ حضور نے روح غزالی کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ روح غزالی کو۔ امام غزالی حاضر ہو گئے، حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مسمک آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسمی محمد بن محمد بن محمد بن محمد، میرا نام محمد، میرے والد کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد، میرے پردادا کا نام بھی محمد۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جن کی 14 پشتوں میں ہر ایک کا نام محمد تھا، 14 پشتوں میں ہر ایک کا نام محمد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کا نام پوچھا ہے، آپ نے اپنا نام اور والد کا نام پھر دادا کا نام سب کا نام بتا دیا۔ آپ نے عرض کی حضور اگر ناراضگی معاف ہو تو میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ امام غزالی نے کہا اللہ نے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا عرض کی تھی قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میری لاٹھی ہے۔ سوال کا جواب پورا ہو گیا تھا، آپ نے آگے بات کیوں بڑھائی؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ
یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں جب تھک جاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، کوئی سانپ اور بچھو آ جائے اسے بھی مارتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ آپ نے بات کیوں بڑھائی تھی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے بات کیونکہ خدا سے ہو رہی تھی، مجھے مزہ آ رہا تھا، میں نے کہا بات کو بڑھا۔ حضرت امام غزالی نے کہا اے اللہ کے کلیم، آپ خدا سے ہم کلام تھے، میں آپ سے ہم کلام تھا، آپ کو وہاں مزہ آ رہا تھا، مجھے یہاں مزہ۔ سبحان اللہ، کہ آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، آپ خدا سے ہم کلامی کا شرف لے رہے تھے، میں اللہ کے کلیم سے ہم کلامی کا شرف لے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو ایسے تھپڑ مارا جیسے بچے کو پیار کے ساتھ مارتے ہیں نا، جب وہ سوال کا جواب اچھی طرح دے دے تو اسے پیار سے ایسے مارتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا تأدب یا غزالی، اے امام غزالی ٹھہر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ بارگاہ نبوت ہے، بارگاہ رسالت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تھپڑ مارا، علماء فرماتے ہیں جب امام غزالی دنیا میں آئے نا، دنیا میں، تو آپ اکثر شیشہ دیکھا کرتے تھے۔ آپ سے کہا گیا زیادہ تر شیشہ کیوں دیکھتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں میرے محبوب نے تھپڑ کا مارا۔ میں نے کہا نادان تو حضور کے علم پہ بات کرتا ہے، سرکار کی نگاہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ امام غزالی عالم ارواح میں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، میں نے کہا عالم اجسام میں آئے تو اسی واقعے کا پھر بھی پتہ تھا، پھر بھی علم تھا۔ میں نے کہا یہ غلامان مصطفیٰ کی شان ہے۔ اور شمائم امدادیہ کے اندر اس واقعہ کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا، اشرف علی تھانوی صاحب کا پیر، رشید احمد گنگوہی کا پیر، خلیل امبیڈکری کا پیر۔ میں نے کہا اپنے پیروں کی تو مان لو، بولو ذرا محبت۔ سبحان اللہ۔ وہ امام غزالی جن کی ملاقات حضور نے موسیٰ سے کرائی اور فرمایا یہ میری امت کا ایک عالم ہے، اس جیسے اور بھی بہت ہیں، کوئی غوث جلی ہے، کوئی داتا علی حجویری ہے، کوئی معین الدین چشتی ہے، کوئی امام اعظم ہے، کوئی احمد بن حنبل ہے، کوئی امام مالک ہے، کوئی امام محمد بن ادریس شافعی ہے، کوئی امام محمد بن حسن شیبانی ہے، کوئی امام ظفر ہے، کوئی یحییٰ عیسیٰ بن ابان ہے۔ فرمایا کہ بڑے بڑے علماء اور بھی ہیں، یہ تو میں نے صرف ایک سمپل سے ملاقات کرائی، ایک نمونہ دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام غزالی فرماتے ہیں علیکم بدین العجائز، تم پر لازم ہے کہ اپنے علاقے کی بوڑھی عورتوں کے دین کو لازم پکڑ لو، اپنے علاقے کی بوڑھی عورتوں کے دین کو لازم پکڑ لو۔ بوڑھی عورتوں کا، بوڑھی عورتوں سے مراد ان پڑھ نہیں، پڑھی لکھی اور پڑھے لکھے خاندان کی، بزرگوں کے خاندان کی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ دیوبندی بریلوی کو چھوڑ دو، ان سے بھی پہلے جو خاندان پڑھے لکھے بزرگ والے مشہور ہیں، استاد گھرانے، مولوی گھرانے، پیر گھرانے، ان کی بڑی عورتوں کو دیکھو، یا جن کا تعلق بزرگوں سے تھا، علماء سے تھا، اس خاندان کی بڑی عورتوں کو دیکھو، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے خدا کی قسم وہ 11ویں کی کھیر بھی پکاتی ہوں گی، میلاد بھی مناتی ہوں گی، وہ منت بھی مانتی ہوں گی، وہ ختم بھی دلاتی ہوں گی، اور وہ سارے صوفیانہ معمولات ادا کرتی ہوں گی۔ میں نے کہا ماں تو آج بھی سیدھی ہے، پر بیٹا کیوں بگڑ گیا؟ بیٹا کیوں بگڑ گیا؟ کہ بستر اٹھا لیا اس لیے بگڑ گیا؟ حضرت گرامی اس لیے امام غزالی نے فرمایا، اے امام غزالی کیوں بوڑھی عورتوں کا؟ فرمایا لِأَنَّهُنَّ مَضْبُوطًا فِي الْعَقَائِدِ، فرمایا یہ بوڑھی عورتیں اپنے عقائد کے اندر پختہ اور مضبوط ہوتی ہیں۔ فرمایا تم باہر جاتے ہو، مرد باہر جاتے ہو، کسی کی کیا بات سنی، کسی کی کیا بات سنی، عقیدہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا۔ فرمایا یہ بوڑھی عورتیں گھر میں رہتی ہیں، انہوں نے 100 سال 200 سال پہلے کے واقعات، عقائد، نظریات، باتیں، مسائل جو سنے ہوتے ہیں، فرمایا اسی پر کاربند اور مضبوط رہتی ہیں۔ فرمایا ان کے عقیدے میں کوئی خلل اور خرابی نہیں آتی، مردوں کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، ان کا عقیدہ مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا دین کی حقانیت کو سمجھنا ہے تو پھر اپنے علاقے کی دور کی بوڑھی عورتوں کو دیکھو، ان کا عقیدہ کیا ہے، سبحان اللہ، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرات گرامی لوگ حق کی تلاش کرتے پھرتے ہیں، میں نے کہا یہ حق کی کسوٹیاں ہیں، یہ حق کے معیار ہیں، ذرا ان کو سمجھو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں دیکھو جی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مانتے ہیں، زندہ مانتے ہیں، کیا حضور کے لیے پھر سٹیج بناتے ہیں کہ حضور آئیں گے؟ میں نے کہا دیکھو جسمانی اعتبار سے تو سرکار اپنے گنبد خضرا میں ہے، روحانی اعتبار سے اب بھی جلوہ ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ لأن روحہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود فی بیوت المسلمین، میرے آقا کی روحانیت پاک ہر مومن مسلمان کے گھر میں جلوہ گر ہوتی ہے، ہر مومن مسلمان کے گھر میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور حضور اگر جسمانی اعتبار سے چاہیں تو آ سکتے ہیں، کہتے باز اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا اگر ان کے حیات کے حوالے سے دیکھنا ہے تو پھر ہمارے بزرگوں کو دیکھ۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں نے کہا امام احمد رضا سے پوچھ زندہ کو دیکھا تھا یا مردہ کو؟ پھر پوچھ میرے علی سے، میرے علی نے کہا اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، اے میرے علی بتاؤ کیسے صورت نو؟ مردہ یا زندہ؟ میں نے کہا کس کو دیکھا تھا بتا؟ اور شیخ سعدی کہتے ہیں بلغ الغلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تین مصرع بنا لیے، چوتھا نہیں بن پا رہا۔ خواب کے اندر حضور کی ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا سعدی پریشان کیوں ہے؟ عرض کیا کر نعت بنائی ہے، تین مصرع لکھے ہیں، چوتھا نہیں بن پا رہا۔ حضور نے فرمایا سناؤ، جب نعت سنائی نا تیسرے مصرع پر رک گئے، حضور نے فرمایا پڑھو نا صلو علیہ وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ناشر النبی، جناب علامہ صاحب۔ حضرت بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا خسرو کو، خسرو کوئی نعت تو بنا، خسرو نے نعت بنائی حضور کی شان میں، لے آئے آفاقہا گردیدہم مہرے بتا ورزیدہم بسیار خوباں دیدہم، لیکن تو چیزیں دی کری۔ حضور بابا نظام الدین اولیاء نے پڑھی، فرمایا نعت تو اچھی لکھی ہے پر اس طرح کی نہیں جس طرح کی شیخ سعدی نے لکھی ہے۔ آج کہ حضور بڑی محنت سے لکھی ہے، فرمایا محنت جتنا کی ہے بہرحال سعدی کی نعت جیسی نہیں ہے۔ آج کہ حضور فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فرق یہ ہے تیرے چاروں مصرے اپنے ہیں، سعدی کے تین مصرے اپنے تھے، چوتھا حضور کا، چوتھا حضور کا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا سعدی سے پوچھ کس کو دیکھا تھا، کس کو دیکھا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی وہ کافر تھے نا، 40 کافر حضور کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، سرکار باہر آئے پر کسی کو نظر نہ آئے۔ جب صدیق اکبر کے گھر گئے، میر عبد الواحد بلگرامی نے لکھا ابو بکر گھر کے باہر کھڑے حضور کا انتظار کر رہے تھے اور فرمایا عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ آپ آگے چلیے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے کس نے بتایا؟ صدیق اکبر نے عرض کی آقا یار میرے گھر آئے مجھے پتہ بھی نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ آقا میرے دل نے گواہی دی ہے کہ حضور آ رہے ہیں، میں تو ساری رات سویا ہی نہیں، باہر کھڑا انتظار باہر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ میں نے کہا اگر محبت سچی ہو تو آقا نظر آ جاتے ہیں، آقا نظر آ جاتے ہیں۔ حضرت گرامی حضرت ابو ہریرہ ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ کہتے ہیں حضور ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، ہمارے درمیان بیٹھے تھے، اچانک حضور کھڑے ہو گئے اور حضور تشریف لے گئے۔ کافی دیر ہو گئی سرکار واپس نہ آئے تو سب سے پہلے میں اٹھا اور میں گھبرا رہا تھا حضور گئے کدھر؟ میں تلاش کرنے کے لیے نکلا تو جدھر سے خوشبو آتی گئی میں ادھر چلتا گیا، جدھر سے خوشبو آتی گئی۔ لوگ گزر جاتے ہیں نا کوئی نشانی نہیں چھوڑ جاتے، میرے آقا جہاں سے گزر جاتے تھے خوشبو کو نشانی چھوڑ جاتے، یہ خوشبو علامت ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں چلتا رہا ایک باغ آ گیا، باغ کے اندر داخل ہو گیا، میں نے کیا دیکھا حضور کنویں کے پاس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں قریب گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ہو؟ میں نے کہا جی آقا ابو ہریرہ ہو۔ فرمایا اور بھی کوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور صحابہ پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا جاؤ، سب سے پہلے جو بندہ ملے نا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی رسالت اور اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہو، اسے خوشخبری دو کہ وہ جنتی ہے، خوشخبری سناؤ کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ چلنے لگے، حضور نے فرمایا ایسے نہ جاؤ، واپس آؤ، ہاتھ فرمایا ادھر آؤ، اذهب بنعلیہ، یہ میرے نعلین بھی ساتھ لے جاؤ۔
یہ میرے نالین بھی ساتھ لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کے نالین اٹھائے، کبھی سینے پہ رکھتے کبھی سر پہ رکھتے، سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو کہیں گے جی ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جا رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ماجرا ہے، حضور کہاں ہے؟ کہا حضور باغ میں ہے، اور حضور نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے جو پہلے بندہ ملے اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے خوشخبری دو کہ وہ جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا، نماز روزے حج زکات عبادات و ریاضات نہ بھی کرے تو پھر بھی جنتی ہے، بس کلمہ پڑھ لیا جنتی ہے۔ آپ نے ان کے سینے پر مارا مکہ، حضرت ابو ہریرہ کے، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ رونے لگے۔ فرمایا چلو پیچھے، حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رو رہے تھے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ عرض کیا کہ عمر نے مارا ہے۔ آقا نے فرمایا عمر کیوں مارا ہے ابو ہریرہ کو؟ وہ بھی صفہ کا طالب علم ہے، وہ بھی صفہ کا طالب علم ہے، پر حضرت عمر میں بڑے تھے، حضرت ابو ہریرہ عمر میں چھوٹے تھے۔ حضور نے فرمایا عمر کیوں مارا ہے؟ عرض کی آقا یہ ایسی خوشخبریاں سنا رہے تھے یا آپ نے انہیں حکم فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا اے عمر یہ میں نے کہہ کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ جاؤ جو اللہ رسول پر ایمان لاتا ہے اسے جنت کی بشارت سنا دو، جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیونکہ لاڈلے صحابی تھے نا، یا رسول اللہ ایسے نہ کیا کرو، لوگ عمل نہیں کریں گے سست ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اچھا اے عمر کیا ابو ہریرہ کا قول سنا تھا یا ابو ہریرہ کے فعل کو بھی دیکھا تھا؟ عرض کی آقا فعل کو بھی دیکھا تھا۔ حضور نے فرمایا فعل کیا تھا؟ عرض کی آقا آپ کی نالین سر پہ رکھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کو، حضور نے فرمایا اے عمر دیکھو میں نے ابو ہریرہ کو یہ فرمان بھی دے کر بھیجا ہے اور نالین بھی دے کر بھیجا ہے، جو میرے نالین کو سر کا تاج بنائے گا وہ میری ہر ادا کو بھی اپنائے گا، سبحان اللہ، میری ہر ادا کو بھی اپنائے گا۔ حضور نے اس میں یہ پیغام دیا کہ صرف محبت کا اظہار نہ ہوگا، اس محبت کے اظہار میں اطاعت بھی ہوگی، محبت کے اظہار میں فرما برداری بھی ہوگی۔ حضرات گرامی اطاعت اور محبت دونوں ایک ساتھ چلے تو بات بنتی ہے، دونوں ایک ساتھ چلے، لیکن صرف اطاعت ہو پھر بھی نجات ممکن نہیں، صرف محبت ہو تو پھر بھی کمی ضرور ہے، اگرچہ بخشش ہو جائے گی مگر کمی ضرور ہے۔ آپ دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ چلو جہاد پہ چلتے ہیں، آپ کی قوم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ بھی جائیں آپ کا رب بھی جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہم بھی جائیں گے۔ جب حضور کی امت کی باری آئی، میدان بدر لگا، حضور نے فرمایا میرے غلاموں جہاد کرنا ہے، کفر و اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ حضور نے جب آرڈر دیا نا صحابہ کو مشورہ دیا تو صحابہ نے عرض کی آقا آپ بیٹھے ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے، جانیں قربان کر دیں گے۔ فرق تھا نا، حضرت موسیٰ کی امت نے کہا آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ حضور کے صحابہ نے کہا آقا آپ بیٹھے ہم جاتے ہیں اور آپ پر قربان ہو جاتے ہیں، آپ کے دین پر قربان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ فرق تھا۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو کہا نا تعالی اللہ، یہ شیوہ ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائے سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر۔ آقا کی اجازت تو دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت اور حضور کی امت کے درمیان فرق یہی تھا، اطاعت وہ بھی کرتے تھے، اطاعت یہ بھی کرتے تھے، مومن وہ بھی تھے، مومن یہ بھی تھے، پر وہاں جذبہ عشق نہ تھا، یہاں جذبہ عشق عروج پر تھا۔ سبحان اللہ، بے یہاں شک، جذبہ عشق عروج پر تھا۔ اور میرے بھائیوں جہاں بھی جتنا کام ہوا ہے عشق نے کام کیا ہے، اطاعت نے کام نہیں کیا، اطاعت نے کام نہیں کیا۔ دیکھو آپ تمام منافقین زمان نبوی سارے کے سارے اطاعت میں پکے تھے، پر انہوں نے کبھی کام نہیں کیا حضور کی سنت پر، حضور کی شریعت پر، حضور کی ادا پر، حضور کی تعریف و توصیف میں، حضور کی مدح سرائی میں، حضور کی عظمت و شان میں یا حضور کی حفاظت میں۔ جتنا ان لوگوں نے کام کیا
جو مومن بھی تھے اور ساتھ میں عاشق بھی تھے. دیکھ لو جیسے صدیق اکبر، جیسے عمر فاروق، جیسے عثمان ذو النورین، جیسے حضرت علی، جیسے حضرت بلال، جیسے حضرت ابو ذر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، سلمان فارسی، یہ وہ لوگ تھے صرف مومن ہی نہ تھے اور بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے. بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے. کیوں؟ تقریر کا مقابلہ ہو سکتا ہے، تحریر کا مقابلہ ہو سکتا ہے، تصنیف کا مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن عشق ایسی چیز ہے یہ بے سر و سامان بھی کیوں نہ ہو پر بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتا ہے. اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آخر میں جیت عشق کی ہوتی ہے. حضرات گرامی، یہ عشق کی بدولت ہی آج ہم تک دین پہنچا ہے، اور میلاد مصطفیٰ کی محفلیں بھی عشق کا پیغام دیتی ہیں. دعا ہے پروردگار عالم حضور کی سچی محبت عطا فرما.